الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو جس انداز سے توحید کی اور حق کی دعوت پیش فرمائی، ایک طرف اپنے والد کے ادب اور احترام کو بھی پورے طور سے ملحوظ رکھا، کسی جملے میں کسی لب و لہجے میں بات کی بے ادبی نہیں کی، تو دوسری طرف بغیر کسی جھجک کے پوری جرأت کے ساتھ حق بات اور توحید کی بات کو، اللہ کے پیغام کو اپنے والد کے سامنے پیش کر دیا۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے اسی کے تعلق سے کچھ تفصیل سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے مکمل ادب اور احترام کے ساتھ اور دوسری طرف پوری جرأت کے ساتھ بات پیش کر دی کہ ابا جان، تم کیوں ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے، نہ نقصان پہنچائے، نہ نقصان سے بچا سکے، نہ تمہیں کسی کام آ سکے؟ میرے پاس حقیقت یہ ہے کہ ایسا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی علم کی روشنی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بات مان لو، میں آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ اور التجا یہ ہے کہ شیطان کی عبادت مت کیجیے، بتوں کی پرستش مت کیجیے۔ شیطان تو خدا کا ازلی دشمن ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس راستے پر چل کر تم شیطان کے دوست نہ بن جاؤ، خدا کے دشمن نہ بن جاؤ، اور خدائے رحمان کا عذاب شیطان کی طرح تم پر بھی نہ آ پہنچے۔ اپنے والد کو پوری بات، حق بات پیش فرما دی۔ اب ان کے بیٹے کے اس توحید کی دعوت پیش کرنے پر باپ کا رپلائی کیا تھا، باپ نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے اسے یوں بیان کیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، ہر جملے میں یا ابتی، اے پیارے ابا، اے ابا جان، اے ابا جان۔ دوسری طرف بیٹے باپ کا جب رپلائی آیا تو ظاہر ہے یہ کہنا چاہیے کہ بیٹے ایسا نہ کرو۔ بیٹے کا لفظ اپنے بچے کو مخاطب کرنے کے لیے بہت پیار بھرا لفظ ہے۔ ایک ہے کہ اس کو نام سے پکارا جائے اور دوسرا بیٹا کہہ کر پکارا جائے، اس میں زیادہ پیار ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بیٹا ابا جان، ابا جی، پیارے ابا
اس انداز میں جب سمجھا رہا ہے تو جواب میں بیٹا کہنا چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نام لے کر گئے یا ابراہیم، اور بڑے دھمکی بھرے لہجے میں کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ او ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ جن معبودوں کی ہم ہمارے آباء و اجداد سے پہلے سے جن کی پرستش کرتے آ رہے ہیں، کیا تو نے ان سے منہ پھیر لیا ہے اور کیا تو ان سے ہم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ باز آ جا، دھمکی دی کہ رک جا، خود بھی ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ پھیرنا چھوڑ دے اور ہمیں بھی ان سے دور کرنے کی کوشش مت کر۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو اپنے اس روش سے باز نہ آیا تو پھر سن لے کہ میں تجھے لأرجمنک، سنسار کر دوں گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں زبان سے تجھے کچھ کہہ دوں گا، جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اب چپ ہو جا ورنہ سن جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے ماروں گا، پٹائی کروں گا تیری۔ اور سنسار کرنے کا اصل مطلب تو یہی لکھا ہے کہ میں پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ سنسار لأرجمنک، رجم کرنا، یعنی کھڈا کھود کر کسی کو سینے تک زمین میں ڈانٹ دیا جائے، صرف اس کا چہرہ باہر رہے اور پھر پتھر مار مار کر اسے مار دیا جائے، اسے کہتے ہیں سنسار کرنا، رجم کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سگے باپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بیٹے نے کوئی باپ کی گستاخی کر ڈالی ہو، بلکہ انہیں حق بات سمجھائی اور بڑے پیار سے سمجھائی، لیکن اس کے باوجود باپ کا ریئیکشن یہ آیا، رپلائی یہ ہوا لأرجمنک، کہ اے ابراہیم سن لے، اگر تو اپنی اس روش سے باز نہیں آیا، اگر تو نے یہ کام نہیں چھوڑا نا، تو پھر میں تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور چھوڑ دے مجھے، یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا جگر چاہیے، کوئی حلم اور بردباری تو ابراہیم سے سیکھے۔ اتنا سخت اور کڑا جواب اور اتنی بڑی دھمکی ملنے کے باوجود بھی، ایک تو پہلے ہی سے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا اور الٹا جواب اتنا الٹا ملا، پورا مختلف، پورا اس کی ضد۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بس اتنا کہہ دیا کہ ابا جان ٹھیک ہے، سلام علیک، میں تمہیں سلام کرتا، یہ جدائی کا سلام۔ جیسے کبھی جھگڑا ہو کسی سے تو بحث و مباحثہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، مہذب طریقہ اور شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ جیسے قرآن نے عباد الرحمن کی صفت بیان کی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے، رحمان کے خاص پسندیدہ بندے، ان کی ایک علامت، ان کی ایک خوبی یہ ہے، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا کوئی سابقہ پڑتا ہے، جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بحث میں نہیں الجھتے، بلکہ قالوا سلاما، سلام کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، میں جاتا ہوں، السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مہذب طریقہ اپنایا، اپنے ابا سے صرف اتنا کہہ دیا سلام علیکم، کہ ابا جان ٹھیک ہے۔ جب دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں ہے، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آدمی سامنے والا اگر نادان ہو، جاہل ہو، بیوقوف ہو، سمجھنے کی نہ صلاحیت ہو نہ کوئی نیت ہو، تو آپ کتنا ہی لچکدار، کتنا ہی دلائل سے پر اور کتنا ہی آسان سمجھ میں آ جانے والا کلام اور بات اس کے سامنے پیش کریں، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں تو اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چنانچہ کہا سلام علیکم، ابا جان میں جاتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا سأستغفر لک ربی، کہ میں میرے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، میں دعا کروں گا آپ کے لیے مغفرت کی، یعنی ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو صحیح سمجھ دے دے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے تاکہ آپ مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ انہ کان بی حفیہ، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری بات، میری دعا کو سنے گا، قبول کرے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔
آپ نے اپنے ابا سے مغفرت کی دعا کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن پھر بعد میں جب یہ ظاہر ہو گیا، واضح کر دیا گیا کہ آپ کے والد کے حق میں ہدایت نہیں ہے، تو اس کے بعد میں پھر مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ جو کافر ہے، غیر ایمان والے ہیں، تو ان کے لیے آپ ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت نصیب فرما، صحیح راستہ، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ ان کی آتما کو شانتی ملے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں نا آج۔ RIP وہ اس طرح کے اسٹیٹس لوگ رکھتے ہیں کسی بڑے کے انتقال کے بعد، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب پتہ چل گیا کہ بھائی اب ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر مغفرت کی دعا کرنے سے باز آ گئے۔ اور اس کے اوپر کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، جب آپ نے ابو طالب کے بارے میں یہ کہا کہ میں آپ کے لیے لأستغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ آپ کے لیے 70 مرتبہ لأستغفرن لک 70 مرۃ، اللہ سے آپ کے لیے 70 مرتبہ یعنی بہت زیادہ دعا کروں گا، مغفرت کی دعا مانگوں گا جب تک کہ مجھے نہ روک دیا جائے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان للنبی وللمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے بھی اور کسی ایمان والے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے شریفانہ اور مہذب طریقے سے باپ کو جواب دے کر پھر وہاں سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے عراق سے آپ نے ہجرت فرما کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا وہ منظر ہوگا، ایک طرف شریف بیٹا اپنے باپ کو کیسے انداز میں سمجھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کا کیا رپلائی آیا، پھر اس کے بعد بھی بیٹے نے اپنے باپ کو کیا جواب دیا۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ اگر کافر اور مشرک ہے نعوذ باللہ تو بھی فلا تطعہما، اگر وہ تم کو کفر شرک کی کوئی بات کا حکم کرے تب تو ان کی بات مت مانو، لیکن وجاہدہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں اور ان کے جو حقوق ہے اس کے معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے۔ قرآن تو ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام اس حد تک ملحوظ رکھنا ہے کہ اگر وہ کافر مشرک ہے پھر بھی ان کی بے ادبی کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کفر و شرک کی دعوت دے نعوذ باللہ تو ظاہر اسے تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارا حال دیکھیں، خاص طور سے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن نے جو واقعات بیان فرمائے اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس میں۔ یہ نصیحت ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ایک شریف بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے، اگرچہ غلط کام دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ادب کا دامن چھوڑے۔ اس کی طرف سے بھلے ہی کیسا ہی جواب آئے، کیسی ہی ڈانٹ ہو، لیکن بیٹے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کو تو طراق سے بولنا شروع کر دے اور اس کی بے ادبی کرنے لگ جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا ہماری شان کے خلاف کوئی بات والدین کی طرف سے آ جائے یا ذرا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے تو نوجوان بیٹا گویا کہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ ماں باپ کا ذرہ برابر ادب اور احترام آج کل عام طور سے نوجوانوں میں، نوجوان نسل میں باقی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ صرف یاد رکھے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، ماں باپ ایسی عظیم دولت ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کر، یہ حدیث کا خلاصہ اور مفہوم ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ خدا کی قسم اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، اور ماں باپ کو ناراض کر کے آدمی اگر ساری دنیا کا حاکم بھی بن جائے پھر بھی وہ ناکام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، ماں باپ کو خوش کیے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر تمہارا
باپ تمہاری ماں تم سے راضی ہے، آپ یقین مانیں اللہ تم سے راضی ہے۔ اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، تم لاکھ چاہے سجدے کر لو، حرم کے کعبے کے طواف اور چکر ہزاروں چاہے لگا لو، لیکن اگر گھر میں تمہاری ماں ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سخط الرب فی سخط الوالد، والد اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض رہے گا۔ ماں باپ کا ادب اور احترام کیجیے، ان کو حد درجہ راضی رکھنے کی کوشش کیجیے، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اگر ان کو راضی کر لیا، دنیا بھی جنت ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور پھر یہ کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں ابا جان تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تم جن باطل خداؤں کی پرستش میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس میں بھی یہ پیغام ہے، آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ماحول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، اور یہ کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، صحیح جملہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو چاہے باپ دادا کے طریقوں سے چلا آ رہا ہو، اس کی پیروی نہیں کہ چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ اگر زمانے کی ہوائیں شریعت کے خلاف چل رہی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسی ہواؤں میں بہہ جائیں اور ایسے زمانے کے ریتی رواج اور طریقوں کو اپنا لیں، چاہے لاکھ زمانہ برا کہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہی کو فالو کریں انشاءاللہ۔ تو یہ واقعات قرآن کریم نے جو بیان کیے ہمارے لیے، اس میں بہت زیادہ حکمتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مریم 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے والد کو دعوت پیش کی، اس کا واقعہ پیش کیا۔ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، ابھی بھی جاری ہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس مہینے کو خاص مناسبت ہے، اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ پیش کیا گیا۔ ہم سب کے لیے اس میں کافی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا، اور ان میں جو باپ کا ادب کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہم تمام کو، ہم اولادوں کو بھی عطا فرمائے، اور اس میں جو عبرتیں اور نصیحتیں وہ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔